میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، آج کا میرا بیان سورہ رحمان کے متعلق ہے کہ سورہ رحمان کی بلندی کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مبارک الرحمن کو قرآن کی دنیا کا دولہا جانو۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سورہ رحمان کا پڑھنا ترک نہ کرو، یہ سورہ منافقوں کے دلوں میں نہیں ٹھہرتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، یہاں کے اوپر ہم بڑی توجہ چاہتے ہیں کہ جو شخص سورہ رحمان پڑھے اور جب یہاں کے اوپر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد کہے، کیا کہے؟ وہ جملہ یہ والا کہے، لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ، کہے تو مرنے پر شہید کا درجہ پائے گا۔ اور جمعے کے دن سورہ رحمان پڑھنے اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ کہنے کی بہت تاکید کی ہے اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ مومنین، جہاں کے اوپر میرا معاشرہ، میرا سماج جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، وہیں کے اوپر ہم اپنے دین اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو بالکل صرف اور صرف نام کے لیے جان کے رکھا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مومنین، سورہ مزمل کی خصوصیات کیا ہے؟ سورہ مزمل کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی برکت کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل نماز عشاء میں یا آخر شب میں پڑھے تو یہ سورہ اس کے نیک افعال کا شاہد ہوگا اور خدا کے نزدیک اس کی گواہی دے گا، اور حق تعالیٰ اسے نہایت پاک و پاکیزہ زندگی اور اچھی موت سے نوازے گا۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا پڑھنے والا ہرگز محتاج نہ ہوگا۔ نیز مصباح العابدین میں وارد ہے کہ جو شخص بنیت دفع اسرت بعد نماز عشاء اس سورہ کو 11 مرتبہ پڑھے تو اسے خوشحالی نصیب ہوگی۔ مومنین، یہ سورہ مزمل کی فضیلت تھی جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔